نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ساری انسانیت کو ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے ایمان والو، اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرتے رہو جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا، ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی جان سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا کے اندر پھیلا دیں، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں اپنے باہمی حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ رب العزت مختلف انداز میں اپنے لوگوں کو خطاب فرماتے ہیں۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جہاں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو وہاں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ جہاں اللہ نے پوری کی پوری انسانیت کو مخاطب کرنا ہوتا ہے وہاں فرماتے ہیں یا ایھا الناس۔ تو اس سورت کے شروع میں بھی، جس کا نام سورۃ النساء ہے، اس کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں۔ تو یہ انسان، یہ کیوں کہا اے انسان، اے لوگو، یہ کیوں کہا؟ تاکہ آئندہ آنے والے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت بتلانا چاہتے ہیں، اور سورت کے شروع میں ہی کہا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے ڈرتے رہو، تاکہ آنے والے جو سورت کے اندر عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی جائے گی اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں، تاکہ ان احکامات پر عمل کرنے میں تمہیں دشواری نہ ہو۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ اپنے اندر خدا خوفی پیدا کر لو۔ اور اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے کیا حقوق بیان فرمائے، عورت کا کیا عزت اور اس کا مرتبہ بیان فرمایا، مقام بیان فرمایا، اس کا اندازہ ایک حدیث مبارکہ سے لگا لیجئے جو کہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی وہ نہ تو اس کو زندہ دفن کرے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اور اس کو یہ پتہ چلتا کہ میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو وہ کیا کرتا؟ وہ گھر جاتا اور اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا کیا معاشرے کے اندر مقام اور مرتبہ تھا، عورت کو کسی بھی گنتی میں نہیں گنا جاتا تھا، اور عورت ان تمام حقوق سے، ان تمام عزت سے، تمام آداب سے محروم تھی جو کہ دوسرے مردوں کو دیا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تو آپ نے عورت کی عزت اور عورت کا مقام بیان فرمایا، اور کہا کہ جس کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی وہ نہ تو اس کو زندہ دفن کرے اور نہ ہی اس کے ساتھ برا سلوک کرے، اور نہ ہی اس لڑکی پر اپنے بیٹے کو ترجیح دے۔ تو کیا فرمایا کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اس کا بدلہ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے۔ لہذا جو یہ آج کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کوئی بھی حقوق نہیں دیے، یہ سراسر بددیانتی اور ناانصافی کی باتیں ہیں، اور کم علمی اور کم فہمی کی باتیں ہیں، کہ جو شخص اسلام کی تعلیمات کو پڑھتا ہو، سمجھتا ہو، جس شخص نے اسلام کی تعلیمات کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہو، گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہو، وہ یہ بات قطعاً نہیں کہہ سکتا کہ اسلام نے عورت کو کوئی حقوق نہیں دیے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بھی پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کے حقوق ہمیں بتلائے ہیں، عورت کے حقوق ہمیں بتلائے ہیں، ان کو پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت للعالمین تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔